السلام علیکم ناظرین، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے جو پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قرآن پاک کی صورت میں پھیلایا، نیک بندوں نے اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس کی تبلیغ بھی کی۔ درس و تدریس میں بھی اس تبلیغ کا ایک ذریعہ تھا۔ استاد ایک حوض کے کنارے اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ اس دوران ایک بزرگ ٹہلتے ہوئے اس طرف نکلے۔ مسافر معلوم ہوتے تھے، کپڑے گرد میں الٹے ہوئے اور جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر سنتے ہی رہے، پھر بولے، اس کتاب میں کیا ہے؟ استاد نے نرمی سے جواب دیا، حضرت، ہاتھ سے لکھی ہوئی اس کتاب میں وہ کچھ ہے جو آپ نہیں جان سکتے۔ بزرگ نے کہا، دکھاؤ۔ پھر کتاب ہاتھ میں لی اور پانی سے بھرے حوض میں پھینک دی۔ استاد پریشان ہو گئے، روحان سکے ہو کر کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ حضرت، میری ساری محنت ضائع کر دی۔ بزرگ نے کہا، ارے روتا کیوں ہے؟ ٹھہر جا۔ یہ کہہ کر حوض میں ہاتھ ڈال کر کتاب نکالی اور استاد کے ہاتھ میں تھما دی۔ کتاب اسی طرح خشک تھی جیسے پہلے تھی۔ حضرت نے حیرانی سے پوچھا، بزرگ یہ کیا ہے؟ بزرگ بولے، بیٹا، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو میرا میاں یہاں وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بزرگ تیز تیز قدم سے چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے اور استاد گم سم کھڑے ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے اور ان سے لپٹ گئے۔ بچوں، یہ بزرگ تھے، شمس تبلیغ، اصل مولانا جلال الدین رومی تھے۔ بچپن جلال الدین رومی کا بچپن کو جمعہ مولانا جلال الدین 4 ربیع الاول 604 ہجری کو جمعے کے روز افغانستان کے قدیم شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ والد شیخ بہاؤالدین عالم فاضل بزرگ تھے۔ رومی کا شجر نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا تھا۔ صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطا نے رومی کے بچپن ہی میں پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا بلند مقام پائے گا۔ رومی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ان کے ایک مرید سید برہان الدین جو کہ اپنے زمانے کے بڑے عالم اور محقق تھے، رومی کی تربیت کرتے تھے۔ افغانستان سے ہجرت۔ رومی کی عمر تقریباً 14 سال تھی جب 2121 میں افغانستان پر منگولوں نے حملے شروع کر دیے تھے۔ جنگ و جدال کے ان حالات سے متاثر ہو کر ان کے والد نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ بغداد، حجاز اور شام سے گزرے۔ آخر سلجوقی شہزادے علاؤالدین کے قبا کی درخواست پر جنوبی ترکی کے قدیم شہر کونیا پہنچ گئے۔ جوانی۔ بچپن 24 سال کی عمر تک مولانا جلال الدین نے حساب، منطق، طبیعیات، سیاست، فلسفہ اور اخلاقیات کے ساتھ قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کیا۔ مختلف درس گاہوں سے مزید علم حاصل کرتے رہے اور جو 34 برس کی عمر میں مسلمہ عالم بن گئے۔ 27 جمادی الثانی 642 ہجری کو بدھ کے دن جب مولانا شمس تبریز ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 37 سال تھی اور شمس تبریز 7 سال کے تھے۔ اس ملاقات نے مولانا جلال الدین رومی کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ مولانا جلال الدین رومی اور دین داری۔ مولانا جلال الدین رومی اپنی زندگی میں کثرت سے ریاضت کرتے تھے۔ 10، 20، 30 کے مسلسل روزے رکھتے،
10 دن 20 دن 30 دن کے مسلسل روزے رکھتے اور ہرگز کچھ نہ کھاتے۔ نماز پڑھتے وقت چہرہ سرخ ہو جاتا۔ کئی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کرتے اور اس ہی نیت میں رکوع سجود کر لیتے۔ ایک بار نماز کے دوران رو دیے، سردی کی شدت سے آنسو چہرے پر جم گئے۔ یہ مولانا جلال الدین وفات۔ طویل بیماری، نکاست اور درس و حیض کی وجہ 6 جمادی الاول 672 ہجری کو پیر کے روز مولانا جلال الدین وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے 1 ہفتے بعد آپ کی چہلی برف میں بند گئی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی مولانا جلال الدین رومی کی کہانی۔ ناظرین، اسی طرح بہت سی اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل MF ہسٹری انفو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ بہت شکریہ ناظرین فار واچنگ مور ویڈیوز۔ تھینکس فار واچنگ۔ شکریہ۔